بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پیچھے دو مسئلوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایک تو غسل کرنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور دوسرا اہم مسئلہ یہ رکھا تھا کہ غسل کرنے کے بعد اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ کلام مقدس کو چھونا ہے، تو اس کے لیے الگ سے اب وضو بنانے کی ضرورت نہیں، غسل کرنے میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ آج کا مسئلہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم جن چیزوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ جن چیزوں کو نچوڑا جا سکتا ہے، جیسے کپڑے ہے، دتائی وغیرہ ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے نچوڑ لیتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا، جیسے قالین ہے، موٹے موٹے گدے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا، لیکن ناپاک ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، تو ان دونوں چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہے۔ جن چیزوں کو نچوڑا جا سکتا ہے ان کو ہمیں پاک کرنا ہے تو ہم بگیٹ میں یعنی بالٹی میں پانی لے لیں گے، اور ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح داخل کر کے پانی اس کے اندر سے نکال کر کے کپڑے کے اس کو باہر نکالیں گے، نچوڑیں گے، اور اس بالٹی کے پانی کو نیچے گرا کر اس کو دھل کر پھر نیا پانی لیں گے، پھر دوبارہ داخل کر کے اچھی طرح اس میں پانی اس میں سے نکال کر کے پھر دوبارہ اس کو نچوڑ ڈالیں گے۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں گے تو جو ناپاک کپڑا تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بالٹی میں یعنی بگیٹ میں پانی نہیں لے رہے، بلکہ ڈائریکٹلی ہم نے نل کے اوپر اس کپڑے کو لگا دیا اور پانی چالو کر دیا، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کپڑا اب پاک ہو چکا ہوگا، جو اس میں نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہ نکل چکی ہوگی، تو اب اس کپڑے کو پاک سمجھ لیا جائے گا، اس کو نچوڑ کر آپ پھیلا دیں گے، بالکل پاک ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ جن کو ہم نچوڑ سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو نچوڑا نہیں جا سکتا ہے، قالین ہے، حصیر ہے، موٹے موٹے گدے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا لیکن ناپاک ہیں، ہم پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اچھی طرح ان کو دھل لیں گے، اور دھلنے کے بعد کسی رسی یا کسی جگہ پر ان کو پھیلا دیں گے۔ اب اس میں سے پانی ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹے تک تقریباً پانی ٹپکے گا۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اب سمجھ لیجئے گا ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اس کو اٹھائیں گے، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پانی سے پاک کریں گے، اور پھر اس کو رسی پر پھیلا دیں گے۔ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر اس کو تیسری مرتبہ پھر اٹھائیں گے، پانی سے صاف کریں گے اور پھر پھیلا دیں گے۔ پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو سمجھ لیجئے گا اب یہ پاک ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ان چیزوں کے بارے میں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ کے گھر کا فرش ناپاک ہو گیا تو آپ اسے پانی سے صاف کر دیجئے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کا کوئی 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ فرش پر پانی گر گیا ہے، آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو پانی سے آپ اس کو صاف کر دیجئے، آپ کو یقین ہو گیا کہ ناپاکی چلی گئی تو آپ کا فرش پاک ہو گیا۔
اسی طرح اگر کسی کپڑے کے اوپر ناپاکی لگی، جیسے مثال کے طور پر بڑی دتائی ہے، اس دتائی کے اوپر ناپاکی لگ گئی، یہ بچہ پیشاب کر دیا، اب جہاں تک ناپاکی لگی ہے مسئلہ یہ ہے وہیں تک ناپاک ہے، باقی چادر کا وہ حصہ پاک ہے جہاں تک پیشاب کی چھینٹیں نہیں پہنچی۔ تو اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اسے پاک کرنا چاہے اور صرف اسی جگہ کو دھل دے جہاں بچے نے پیشاب کیا ہے، یا کسی مرد یا عورت کے کپڑے پر ناپاکی لگی، تو جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اگر اسی جگہ کو دھل دیا تو ہمارا وہ کپڑا اور ہماری وہ چادر پاک ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ اس کو دھلنا ضروری ہے، 3 مرتبہ اگر دھل دیا پاک ہو جائے گا۔ پوری چادر کو دھلنا ضروری نہیں ہے، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں۔ اگر آپ دھو پورے کو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں دھونا چاہتے، ذرہ مرہ تھوڑا سا لگا ہے، تو آپ اسی حصے کو 3 مرتبہ دھو ڈالے، اور اگر نل پر دھل رہے ہیں تو پھر 3 مرتبہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں اس کی نجاست، اس کی ناپاکی ختم ہو گئی، تو وہ پاک ہو گیا، اس کو پھیلا دو، اس جگہ آپ پہن سکتے ہیں، چادر ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب 1-2 روز کے بعد اس مسئلے کو ذکر کریں گے کہ مرد یا عورت ناپاک ہے، غسل جنابت اس کو کرنا ہے، اب ناپاکی کی حالت میں وہ کچھ کھانا چاہتا ہے یا کچھ پینا چاہتا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں کھانا اور پینا کیسا ہے؟ بعض خواتین اور بعض مردوں سے بھی ہم نے یہ سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو وہ پیٹ میں جا کر کیڑے بن جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری چیز، ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے کچھ کھایا یا پیا، وہ پیٹ میں جا کے کیڑے بنے گا یا کوئی یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے؟ تیسری چیز، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں کچھ کھایا یا پیا ہے، اس بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، ہم ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ 1-2 روز کے بعد ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں۔